बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पेरोनिस डिजीज़ पर, यानी कि उज़्व ख़ास का टेढ़ापन। आज हम आपको बताएंगे कि उज़्व ख़ास का टेढ़ापन क्या होता है और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, और आपको इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आजकल हर दूसरा तीसरा शख्स ये शिकायत कर रहा होता है कि मेरे उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन है। पेरोनिस डिजीज़ के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं होता कि असल में उज़्व ख़ास का टेढ़ापन जो मर्ज़ होता है वो क्या है और वो क्यों होता है। हर दूसरा तीसरा मरीज़ यही शिकायत करता है कि जी हमारे उज़्व ख़ास के अंदर टेढ़ापन है, ये मसला है, हमें ये मर्ज़ है, इसकी हमें कोई दवाई बताएं, इसका हमें कोई इलाज बताएं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। नाज़रीन, असल में उज़्व ख़ास के अंदर जो टेढ़ापन जो मर्ज़ होता है, एक टेढ़ापन नॉर्मल होता है, एक जो मर्ज़ होता है, वो हम आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। नाज़रीन, अगर उज़्व ख़ास के अंदर पेनिस के अंदर एक गांठ नुमा बन जाती है वहाँ पर, जिसे हम वैसे आम तौर पर सादा रसोली भी कहते हैं, जो सीधी उर्दू ज़बान के अंदर जिसके बारे में बोला जाता है कि सादा रसोली है, तो उसे हम रसोली भी कह सकते हैं। एक गांठ से बनती है। रसोली में होता क्या है, हमारे मसल्स जो होते हैं वहाँ पर अक्सर औकात उनकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं मसल्स जब वहाँ पर, या उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है अगर किसी जगह पे कम हो चुकी है या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर भी हमारे गांठ बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वो गांठ किस तरह बनती है? गांठ इसी तरह ही बनती है जब हमारे उज़्व ख़ास के अंदर या तो कोई चोट लगी होती है, या अक्सर औकात इंटरकोर्स के दौरान जब कोई भी मर्द अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जब इंटरकोर्स कर रहा होता है, तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा झटका लगने की वजह से भी उसके अंदर चोट का एहसास पैदा हो जाता है उज़्व ख़ास के अंदर, और वहाँ पे भी गांठ बन सकती है। ये भी इसकी बड़ी वजह है। और अक्सर लोगों को ये इस तरह भी होता है कि उनको कोई अगर कोई वो मास्टरबेशन करते हैं लोग, तो मास्टरबेशन के नतीजे में यानी हाथ के साथ मुश्तजनी वगैरह करना, उससे जब वो करते हैं तो अक्सर बहुत ज़्यादा ज़ोर जब लगा लेते हैं, उसके अंदर मरीज़ों को बहुत दबाव पड़ता है उज़्व ख़ास पर। तो जब उज़्व ख़ास पर बहुत दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से भी आपको वहाँ पर गांठ सी बन सकती है। तो इसलिए ये इसकी बड़ी वजूहात हैं। या आपको कोई चोट लगी है, चोट के नतीजे में भी अगर वहाँ पे गांठ बन सकती है, तो तब भी इसको हम पेरोनिस डिजीज़ बोलेंगे, यानी उज़्व ख़ास का टेढ़ापन। टेढ़ापन कैसे होता है? असल मर्ज़ ये होता है कि अगर उज़्व ख़ास मिसाल के तौर पे इस तरह सीधा उज़्व ख़ास होता है किसी इंसान का, तो उसके अंदर जब टेढ़ापन आता है तो वो इस तरह हो जाता है। ये नहीं है कि किसी का अगर लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है या ऊपर को है या नीचे को है। इस चीज़ को हरगिज़ बीमारी नहीं कहेंगे। एक बात आप जहन में रखें कि ये बिल्कुल बीमारी नहीं है। अगर किसी का उज़्व ख़ास कोई दाएं तरफ मुड़ा है या बाएं तरफ मुड़ा है, मुकम्मल उज़्व ख़ास, बल्कि दरमियान से नहीं, मुकम्मल उज़्व ख़ास अगर मुड़ा है दाएं बाएं ऊपर या नीचे को, इसको आप बिल्कुल बीमारी मत समझें। ये कोई आपको बड़ा मसला नहीं है। ये बस हल्का सा एक टेढ़ापन इस तरह का है कि अगर कि हर इंसान का मिजाज जो है मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ने हर इंसान को शक्ल सूरत के लिहाज से भी मुख्तलिफ बनाया है, मिजाज के लिहाज से भी और जिसामत के लिहाज से भी मुख्तलिफ बनाया है। इसलिए हर इंसान के उज़्व ख़ास के अंदर फ़र्क होता है। किसी का दाएं तरफ मुड़ा होता है, किसी का बाएं तरफ, किसी का ऊपर को, किसी का नीचे को और किसी का सीधा। और इसी चीज़ को ही देखते हुए बहुत से दोस्त हमारे पास आते हैं, हम उनको समझाते हैं, जी मोहतरम, ये आपके अंदर कोई मर्ज़ नहीं है कि आपका उज़्व ख़ास थोड़ा सा दाएं को हो गया है, बाएं को हो गया, जब तक कि उसके अंदर
کوئی اور مخصوص علامات نہ آ جائیں۔ علامات کیسی؟ علامات اس طرح کی کہ اگر ان کے عضو خاص کے اندر درد ہو رہا ہے کافی دنوں سے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدھے دن میں اگر کوئی درد ہوا ہے یا کوئی پیشاب کا مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا، اس کی وجہ سے اگر درد ہوا ہے، اس چیز کو نہیں، بلکہ اگر کافی دنوں سے مسلسل آپ کو درد رہ رہا ہے عضو خاص کے اندر، خاص طور پر جب بھی آپ کا اریکشن ہوگا، اریکشن کے دوران بھی آپ کو درد محسوس ہو یا جلن محسوس ہو اور یا وہاں پر سویلنگ محسوس ہو کافی، تو اس چیز کو ہم بولیں گے پیرونس ڈیزیز، یعنی عضو خاص کا ٹیڑھا پن۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ ہر انسان کو نہیں ہوتا، ہر ٹیڑھے عضو والے انسان کے اندر یہ مرض نہیں ہوتا، اس بات کو میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، یہی گانٹھ سی بن جاتی ہے، عضو خاص اس طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا کسی بھی انسان کا آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز آ رہی ہے کہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس کو دیکھ کر ہی آپ نے علاج کی طرف جانا ہے، اور جب تک آپ کے اندر درد یا سویلنگ والی علامات نہیں آتی تب تک آپ نے علاج کی طرف ویسے نہیں جانا، ورنہ آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے۔ بڑے بڑے جو جعلی حکماء بیٹھے ہیں، جعلی حکماء کی بات کر رہا ہوں، اور جعلی ڈاکٹرز کی، جو کہ عوام کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ جی اتنے اتنے ہماری میڈیسن بنے گی اور 30 40 ہزار آپ سے لیتے رہیں گے، اور آپ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، جو کہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ کا عضو خاص اگر سکڑ رہا ہے، اس کے اندر سکڑاؤ آ رہا ہے، مسلز اس کے ڈیمیج ہو گئے ہیں، کافی زیادہ سکڑنے لگ گیا ہے، تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ سکڑ رہا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا اگر عضو خاص کم سے کم بھی 3 انچ بھی ہے، 2.5 سے 3 انچ، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل لوگ بھاگ ہی اسی چیز کے پیچھے رہے ہیں، جی ہمیں عضو خاص کو بڑا کرنا ہے، تو بھائی کیا کرنا ہے اتنا بڑا کر کے؟ اللہ نے ایک چیز اگر بنائی ہے تو اس کے اندر کوئی آپ کو مسئلہ یا بیماری نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا سائز اگر نیچرلی طور پر ایسا ہے 2.5 سے 3 انچ، پھر بھی آپ کا ٹھیک ہے عضو خاص۔ اگر اس سے اوپر ہے، وہ تو ہر انسان کا فرق ہوتا ہے، کسی کا 4 انچ ہوتا ہے، 5 انچ ہوتا ہے، 6-7 انچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا اس وقت ہے جب کہ آپ کا عضو خاص 2 انچ تک آ گیا ہے اور اس سے نیچے آ رہا ہے، بالکل بچوں سا، تب آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، تب آپ ٹینشن لیں۔ لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مریض آ رہا ہے، اس عضو خاص جس کا 4 انچ 5 انچ بھی ہے، بس وہ اسی پہ لگے ہیں جی ہمیں بڑا کرنا ہے۔ اب ان کا علاج تو پھر ظاہری بات ہے حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، جو اس طرح کا ذہن لے کے آتے ہیں کہ ہمیں جی بس بڑا ہی کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، اور ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، بس یہی کام رہ گیا ہے۔ اس چیز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ آپ کو ہم نے سمجھا دیا ہے اچھی طرح کہ اصل میں ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے، اور چلیں اس کا آپ کو علاج بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ اس کے علاج کے اندر آپ کے 3 میڈیسنز آپ کے کام آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر میڈیسن ہے ہیمامیلس۔ ہیمامیلس میڈیسن بہت زبردست ہے، اور دوسری اس کے اندر میڈیسن ہے کلکیریا فلور، اور تیسری اس کے اندر میڈیسن ہے ایسکیولس۔ یہ تینوں میڈیسنز آپ نے پینے کے لیے، پہلے میں آپ کو پینے کا استعمال بتا دیتا ہوں اور پھر لگانے کا بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے لگانی ہے۔ آپ نے ان میڈیسنز کی 30 پوٹینسی لینی ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے، یعنی کہ سالوں سے نہیں ہے، 6-7 ماہ سے اوپر اگر نہیں ہوئے ہیں، یہی کوئی 1-2 ماہ سے مسئلہ ہے آپ کو، تب آپ ان کی 30 پوٹینسی لیں، اور صبح دوپہر شام آپ نیم گرم پانی کریں، 1 سے 2 گھونٹ پانی، اس پانی کے اندر آپ تمام میڈیسنز کے 7 ڈراپس ڈالیں، اور پھر اس کو دن میں 3 بار پئیں خالی پیٹ۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کچھ ہی دنوں کے اندر۔ یہ آپ نے کم سے کم 1-2 ماہ یوز کرنی ہے، اور ان کو اگر آپ نے تھوڑا سا ہائی پوٹینسی میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ آپ اس وقت استعمال کریں جب آپ کا مسئلہ پرانا ہو چکا ہے، یعنی 6 ماہ سے بھی اوپر ہو چکے ہیں، سال 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، تب آپ نے ان کی تھوڑی سی ہائی پوٹینسیز لینی ہے۔ 200 پوٹینسی آپ لیں گے،
اسے آپ نے صبح شام یوز کرنا ہے. ان تمام میڈیسنز کی 200 پوٹینسی صبح شام. اسی طرح آپ نے تھوڑا سا پانی گرم کرنا ہے، نیم گرم پانی، اس کے اندر آپ نے 7 ڈراپس ڈالنے ہیں، پھر وہ آپ نے پی لینی ہے اسی طرح خالی پیٹ. ناظرین، یہ تھا ان میڈیسنز کا استعمال پینے کے لیے، اور ان کو لگانا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لگانے کے لیے کون سی میڈیسنز لینی ہے آپ نے. یہ تمام میڈیسنز لگانے کے لیے کام نہیں آئیں گی، بلکہ ان میں سے ایک میڈیسن ہیمامیلس جو ہے وہ آپ نے کیو میں لینی ہے، مدر ٹنکچر میں، وہ آپ استعمال کریں. اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے کیلنڈولا مدر ٹنکچر لینا ہے، وہ بھی آپ اسی کے ساتھ لیں. اور تیسری جو اس کے اندر میڈیسن ہے وہ ہے آرنیکا. آرنیکا بھی میڈیسن آپ لیں استعمال کے لیے، ان کو لگانے کے لیے. یہ تینوں آپ نے لینی ہے مدر ٹنکچر میں. ان کو آپ لے کر آپ یا تو ڈائریکٹ ان کو اپلائی کریں، تینوں کو مکس کر کے ڈائریکٹ بھی آپ اپنی انگلی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ گانٹھ سی بنی ہوئی ہے، پیرونیز کا مسئلہ ہے، جہاں پر ٹیڑھا پن اصل میں ہے، وہاں پر آپ نے لگانا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ جو ہے، آپ ویزلین لیں مارکیٹ سے، یا آپ کوئی بھی آئل لے لیں، زیتون کا تیل لے لیں، آپ اس کے اندر بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں، لیکن آپ ویزلین میں لگائیں، اس کے اندر مکس اچھی طرح سے ہوگی میڈیسن. ویزلین آپ نے لینی ہے، اگر آپ نے 50 گرام ویزلین لی ہے تو اس کے اندر 10 گرام تمام میڈیسنز کے ڈال دیں، یعنی کہ تمام میڈیسن مکس کر کے بھی 10 گرام بنے، 10 ایم ایل بنے، 10 ایم ایل میڈیسن آپ نے 50 گرام کے اندر ڈال لینا ہے. اس کو پھر اچھی طرح مکس کریں، پھر اسے آپ نے صبح شام اپنے عضو خاص پر لگانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی استعمال سے کچھ ہی دن کے اندر فرق نظر آئے گا. یہ آپ استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.